تو بچے دوسرے دوڑ رہے ہیں کہ شاید ہماری بکریوں نے بچہ دیا، لہذا اس بکری کے دودھ نکالیں گے اور اس کو پکائیں گے تو پھر وہ ایسے آئس کریم کی طرح بنے. کیا کہتے ہیں اردو والے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا منظور میگل صاحب کی بیان کا سمجھنا لازمی ہے. بچہ دیتی ہے نا بکری، تو اس کے دودھ کو آپ پکائیں گے تو دودھ جم جاتا ہے نا، بڑا لذیذ ہوتا ہے. کھیس کہتے ہیں، کھیس، سمجھے؟ ہاں ہاں، بار کا نہیں، پشتو تو جہنمیوں کی زبان. ایسے دو کھیس، سمجھ. اب بچے دوڑتے ہیں کہ جی بکریوں نے بچہ دیے لہذا ان کے دودھ نکالیں گے، کیس بنائیں گے، کیس آئس کریم بنائیں گے. لیکن وہ جا کر کے دیکھا کہ امی جی نے بچہ دیا ہے. یہ مولوی صاحب کمال، بخدا کوئی دائی مائی بلانے کی ضرورت نہیں. یہاں اعلان ہوتا کہ اسلام آباد کے حالات خراب ہیں، 2 مہینے پہلے اسپتالوں میں بک کراتے ہیں کہ ایڈمنٹ کرائیں گے. سمجھے میڈم؟ اب دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دوں جو بیماری آج کل عام ہے، وہ کیا ہے؟ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ آسمان کو دیکھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھے تو انشاءاللہ وسوسہ اور مالی خلیہ کی بیماری آپ کی ختم ہو جائے گی. یہ کام میں نے کیا نہیں کیا تو کب کیا؟ سبق یاد کیا تو پہنچے نہیں کلاس تک کے سبق بھول گئے. مالی خلیہ کی بیماری ہر بندے کو لگا ہوا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جی حدیث نہیں پڑھا سکتا ایسا بندہ، بہت تباہ ہو جاتا. مول صاحب فجر کے الذی جعل لکم لام نفع کے لیے جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء لکم، آسمان کو چھت بنایا تمہارے نفع کے لیے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اوپر پڑھ کر کے دیکھیں گے اللہ مالی خلیہ کی بیماری کو ختم کر دے گا، وسوسے کی بیماری ختم ہو جائے گی. لہذا آسمان بھی قابل نفع ہے، لیکن لکم کو اس میں معطوف میں نقل نہیں کیا، معطوف نلے کے اندر چونکہ لکم موجود ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا